ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی نہیں رہی جو اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے. جس ذلت کا ہمیں سامنا ہے، میں بھوک ننگ کی بات نہیں کر رہا، ذلیل ہونے کا احساس، حقیر ہونے کا احساس، گھٹیا ہونے کا احساس، یہ موت سے بدتر ہے. آج جو ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی. ذرا یہ سنیں. If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستانی شہری کو احتجاج کرنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے. گجب بےعزتی ہے. یہ کمزرفی ہوتی ہے، یہ چھچور پن ہوتا ہے. پاکستانیوں کو تھریٹن کرنا، کہنا کہ باہر نکل جاؤ ادھر سے، اگر بکواس کر رہے ہو اپنے باہر نکل جاؤ، دس از completely unacceptable. اس سے زیادہ ذلیل کبھی پاکستان نہیں ہوا جتنا اس وقت ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے پاکستان کا ہر ادارہ پاکستانی عوام کو ذلیل کر رہا ہے، تو وہ کیوں نہ ذلیل کریں. وہ سپیچ کر رہے تھے تو اس وقت نوجوان کچھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے، وہاں پہ پروٹیسٹ کیا، فری فلسطین کے نعرے لگائے. احتجاج پر جرمن سفیر غصے میں آ گئے، مظاہرین کو باہر جانے کا کہہ دیا. یہ عجیب سی بات ہے کہ آرگنائزرز نے جو پروٹیسٹرز ہیں انہیں نکالا. ان کی یہ ہمت کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ اقوام عالم کے سامنے ذلت کی پاتال میں گرے ہوئے ہیں. میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب خبر یہ آئے گی کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے چہروں کی جگہ کشکول ہیں. یہ بے حیا لوگ ہیں، یہ بے شرم لوگ ہیں. جس لہجے میں انہوں نے بات کیا وہ کیا شو کرتا ہے؟ وہ شو یہ کرتا ہے کہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ پاکستان جیسی بھوکی ننگی قوم، ان میں اتنا فریڈم ہو کہ یہ جناب ہمارے سامنے کھڑے ہو کے. نمسکار، جے ہند دوستو، جیسے کہ آپ نے کلپ میں دیکھا، آج ایک بار پھر پاکستانیوں کو جلالت کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کا ایسا حال ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آ کر انہیں پاکستان میں ہی پھیل جاتا ہے، اور آج بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا. جرمن سے آئے جرمن امبیسڈر نے پاکستانیوں کے فری فلسطین کے نعرے لگانے پر انہیں اٹھوا کر باہر پھینکوا دیا. دوستوں، ویسے تو پاکستانی کہتے پھرتے ہیں ہماری آرمی نمبر 1، لیکن آج اسی آرمی کے سامنے ہی پاکستانیوں کو جرمن امبیسڈر نے ان کے گھر میں ہی آ کر، ان کے گھر میں ہی کھڑے ہو کر پاکستانیوں کو اٹھوا کر باہر پھینکوا دیا. دراصل ایک پریس کانفرنس کے دوران کچھ پاکستانیوں نے فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی، جس کو سن کر جرمن امبیسڈر پوری طرح سے ان پر بھڑک گئے اور انہیں دھکے مروا کر وہاں سے باہر نکلوا دیا، جس کو لے کر اب پاکستانی میڈیا میں بوال مچا ہوا ہے. تو آئیے دوستو، اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. لیکن ناظرین ذرا دیکھیں کہ کس ذلت میں ان لوگوں نے ہمیں پھینک دیا ہے. وہ بچپن میں سنا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. کبھی بھارت ہمیں گھس کے مارتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی نہیں رہی جو اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے. بھارت گھس کے 21 لوگوں کو پچھلے 2-2.5 سال میں مار چکا ہے. ہم نے بھارت کو جواب تک دینا ضروری نہیں سمجھا. احتجاج تک کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے. ہم آفیشلی کچھ بھی نہیں کر سکے. آج جو ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی. ذرا یہ سنیں. If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss. یہ جرمن امبیسڈر آسما جہانگیر کانفرنس میں فلسطین کے اوپر احتجاج کرنے والے کو کہہ رہا ہے اگر تم نے شاؤٹ کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ. یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، نکلو یہاں سے باہر. یہ مہمان آیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستانی شہری کو احتجاج کرنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے. ان کی یہ ہمت کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ اقوام عالم کے سامنے ذلت کی پاتال میں گرے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ذلیل کبھی پاکستان نہیں ہوا جتنا اس وقت ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے پاکستان کا ہر ادارہ پاکستانی عوام کو ذلیل کر رہا ہے، تو وہ کیوں نہ ذلیل کریں. جنگل کا بادشاہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھ رہا ہے، وہ ذلیل کر رہا ہے پاکستانی عوام کو. ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان سمجھتا ہے، وہ ذلیل کر رہا ہے پاکستانی عوام کو. فارم 47 پہ ایک حکومت بٹھا دی گئی ہے،
وہ ساری حکومت ذلیل کر رہی ہے پاکستانی عوام کو. ٹک ٹاک کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور پاکستانی عوام کا کچومر بن رہا ہے. تو باہر والے آپ کی عزت کیوں کریں گے؟ پاکستان کا اس ٹائم بہت برا حال ہے، مورلی بھی، آئینی قانونی تو بحران آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن جو ہماری ایز اے نیشن جو ملی غیرت تھی، حمیت تھی، وہ سب ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دی ہے. جس طریقے سے جرمنز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پروفائل کر رہے ہیں، پروٹیسٹرز کو اٹھا کے فارغ کر رہے ہیں، جرمن اسٹیبلشمنٹ میں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ فرق نہیں رہا. جرمن ایمبیسڈر تقریر کر رہے تھے آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر. وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اس نے جرمنی کا جو کردار ہے غزہ میں شہادتوں کے اوپر اور اسرائیل کا جو جرمنی ساتھ دے رہا ہے اس کے اوپر، اس نے کہا کہ یہاں آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، آسما جہانگیر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، پاکستان میں جاری انسانی حقوق کے اوپر آپ بڑا گلا پھاڑ کے بات کر رہے ہیں. جو جرمنی جس طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دے کر غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کرا رہا ہے، معصوم بچوں کو قتل کروا رہا ہے، تو آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ یہ باتیں کریں؟ آپ وہاں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ نارملی ڈپلومیٹ ایسے آنسر نہیں کرتے. کسی نے اعتراض کیا تقریر کے دوران، سن لیتے، اس کا جواب دیتے خندہ پیشانی سے. وہ تو بالکل ہی نواز شریف ہی بن گئے جو جرمن ایمبیسڈر تھے. وہ مجھے تو ان کی جو حالت ہے وہ دیکھ کے یہ سمجھ آئی ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ وہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم لگ رہا ہے مجھے. کیونکہ جس طریقے سے ایک دم اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو وہ ایک دم اپنا ٹیمپر لوز کر کے ایک دم غصے میں آ گئے، اور بالکل آپ کو نہیں لگتا کہ کسی ویسٹرن کنٹری کا وہ ایمبیسڈر. اب آپ کہیں گے کیا ویسٹرن اعلیٰ اور عرفہ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں میں کہہ رہا. ان کے کیونکہ کلچر میں فریڈم آف اسپیچ اور ڈفرینس آف اوپینین کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، وہاں پر بات کی جا سکتی ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو بھی نوجوان تھا وہ وہاں پر کوئی پتھر نہیں پھینک رہا تھا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا تھا. یہ پوری دنیا میں قانونی مانا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کر کے بات کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ یہ کہہ دیتے سیکیورٹی کو کہ جی میں نے بات کرنی ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو ہال سے باہر لے جاتے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا لال پیلے ہو کے، وہ واقعی حیران کن بات ہے. اور ساتھ ساتھ اس نوجوان کو سیکیورٹی والے وہاں تھپڑ وپڑ تو نہیں مار سکتے تھے کیونکہ میڈیا کے کیمرے تھے، لیکن انہوں نے ناخن مارے گئے، انہیں زد و کوب کیا گیا. جس ذلت کا ہمیں سامنا ہے، میں بھوک ننگ کی بات نہیں کر رہا، ذلیل ہونے کا احساس، حقیر ہونے کا احساس، گھٹیا ہونے کا احساس، یہ موت سے بدتر ہے. بھوک شوک اکھی سوکھی کٹ جائے. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ میں نے کبھی کسی آوارہ کتے کو بھی بھوکا مرتے نہیں دیکھا. یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور کیا رہ کے گیا تمہارے پلے؟ یہ وہ کام بھی نہیں کرتے مریم جس پہ لگتا کچھ نہیں، بلکہ اخراجات میں کمی آتی ہے، قوم میں اعتماد آتا ہے. شکلیں دیکھو جا کے باہر چنچیوں پہ. کبھی کرنا یہ تجربہ، چپ کر کے خاموش اپنی گاڑی میں بیٹھ جانا اور صرف چہرے دیکھ.